السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں؟ بس ابھی آپ کو فری کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹائم ویسے بھی نہیں ہے تو کوشش یہی کروں گا کہ 10 منٹ کی بات بھی 5 منٹ میں کروں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کی مکمل توجہ چاہیے ہوگی۔ یہ پیچھے موومنٹ کائنڈلی روک دیں، تھوڑا سا ٹائم ہے، اس کے بعد انشاءاللہ کھانے سے تواضع کی جائے گی آپ کی، تو آرام سے اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں۔ 10 منٹ کی بات ہے، خاموشی سے سن لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ بہتر نتائج ضرور ملیں گے۔ آپ کی آنے والی زندگی کے لیے شاید وہ چند الفاظ جو ہے نا وہ بہت فائدہ مند ہوں۔ اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ سنیں تھوڑی سی بات، تو انشاءاللہ جو ہے نا اس کے بعد آپ لوگوں کو مکمل آزادی ہوگی۔ آپ ریلیکس کریں، ریسٹ کریں، کھائیں پیئیں، موج کریں۔ آپ لوگ اس وقت جس کمپنی کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں، جہاں سے آپ کو اتنی دیر سے 4 گھنٹے سے تقریباً آپ لوگ بیٹھے ہیں، تو جو کچھ ڈیلیور کیا گیا ہوپ اسٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ، تو اس کمپنی کا کام کیا ہے، اس کا وے آف ورکنگ کیا ہے، میں شارٹلی بات کرتا جاؤں گا، آپ لوگوں نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ پیچھے پلیز بیٹھ جائیں، سب لوگ موومنٹ بند کر دیں پلیز۔ تو اس کا کام کیا ہے، وے آف ورکنگ کیا ہے؟ یہ کمپنی کرتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ یہ کوئی ریئل اسٹیٹ کی کمپنی نہیں ہے، یہ کوئی پراپرٹی ڈیلنگ کی کمپنی نہیں ہے، یہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے ریئل اسٹیٹ۔ آگے جس کا ذکر ابھی نصیر بھائی کر کے گئے، ہمارا جو نیکسٹ فیز ہے اس میں انشاءاللہ پوری لائف اس ہوپ اسٹیک کے اندر آپ کو ملے گی۔ اٹس ناٹ اونلی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ کمپنی، ہم لوگ کرتے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کیا ہے، اس کی جینوئن ڈیفینیشن کیا ہے کہ اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہو اور اس کو آپ مارکیٹ کریں۔ مارکیٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ ویز ہیں۔ آپ ٹریڈیشنل وے میں مارکیٹنگ کرتے ہیں، بل بورڈ لگاتے ہیں، ہورڈنگ لگاتے ہیں، ٹی وی پہ ایڈ چلاتے ہیں، نیوز پیپر میں ایڈ دیتے ہیں، پرنٹ میڈیا پہ جاتے ہیں۔ جبکہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یہ ہے، یہ ڈائریکٹ سیلنگ ہے، یہ ریفرنس مارکیٹنگ ہے، اس میں مین ٹو مین آپ کی مارکیٹنگ ہوتی ہے، اور یہ سب سے فاسٹسٹ گروئنگ وے ہے مارکیٹ کرنے کا کسی بھی چیز کو۔ تو یہاں پہ مارکیٹ کرنے کے لیے بیسک کنڈیشن کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے جس کو آپ مارکیٹ کریں۔ تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں 90 سے لے کر آج تک جتنی کمپنیز آئیں انہوں نے مارکیٹ کی، اس نام کو یوٹیلائز کیا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کو یوز کیا، لیکن حقیقت میں ان کے پاس نہ تو کوئی پروڈکٹ تھی، نہ کوئی چیز تھی جس کو وہ سیل کریں، اور اگر ان کے پاس کوئی پروڈکٹ تھی تو وہ بھی کوئی جینوئن پروڈکٹ نہیں تھی، کوئی ریئل ویلیو کی پروڈکٹ نہیں تھی، کوئی جینوئن نیڈ کی پروڈکٹ نہیں تھی۔ تو آج الحمدللہ ہوپ اسٹیک پرائیویٹ لمیٹڈ اپنے پلیٹ فارم سے جینوئن نیٹ ورک مارکیٹنگ کر رہی ہے، اور ریئل پروڈکٹ دے رہی ہے، ریئل ویلیو کے اوپر دے رہی ہے، لو کاسٹ پہ دے رہی ہے، اور آپ لوگوں کو اپنی ضرورت کی چیز دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ اس کے اوپر مزید انشاءاللہ آپ کو آپ کی ضرورت کی چیزیں دے گی۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی پروڈکٹ تو پرچیز کر سکتے ہیں، لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ آپ کو اپنے اس کے ساتھ، آپ کی پرچیزنگ کے ساتھ آپ کو ایک کمپلیٹ بزنس پلان دیتی ہے، اور اگر آپ اس کام کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس کام کو سمجھ کے کریں تو آپ اس سے اپنی لائف کو بہت امپروو کر سکتے ہیں۔ یہ پیچھے جو ہمارے لیفٹ رائٹ پہ جو بینر لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی پوری فیملی کو اپلفٹ کر سکتے ہیں، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کر سکتے ہیں، آپ ٹائم فریڈم اور فائنینشیل فریڈم حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کوالٹیز ہیں، بشرطے کہ آپ کی کمپنی جینوئن مارکیٹنگ کر رہی ہو، اس کے پاس کوئی چیز ہو مارکیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری چیز جو نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے، اس میں آپ کیوں آئیں گے، یہ جو کیوں ہے اس کا جواب آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے۔ وائی آئی جوائن ہوپ اسٹیک، میں ہوپ اسٹیک کو کیوں جوائن کروں، اس کیوں کا آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے۔ جب آپ کا کیوں سٹرانگ ہوگا، جتنا آپ کا کیوں سٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ کو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب
ہم نے اس کو سٹارٹ کیا سال 2008 کی بات ہے یہ. میں بھی آپ ہی کی طرح ایسے ہی ایک جگہ کے اوپر ہم ہال میں بیٹھے ہیں, وہ اوپن جگہ کے اوپر وینیو سیٹ کیا گیا تھا, میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا کلیپنگ کر رہا تھا. جیسے آج آپ لوگوں سے بہت ساری کلیپنگ کرائی گئی, اسی طرح میں نے بھی بہت ساری کلیپنگ کی. اور اسی طریقے سے میں نے زندگی میں پہلی بار نیٹ ورک مارکیٹنگ کا نام سنا, تو وہاں پہ میں نے اس کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. اور میرا وائی یا میرا کیوں کیا تھا, میری اس وقت کی نیڈ تھی, ڈیزائر تھی 5000 روپیز پر منتھ. یہ میرا کیوں تھا جس کے اوپر میں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو سٹارٹ کیا. لیکن اس کے بعد جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا تو میں نے جب اس فیلڈ کو سیکھا, سمجھا, سٹڈی کیا, تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو میرا جو کیوں ہے یہ تو بہت چھوٹا ہے. یہ تو نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن کو سامنے رکھا جائے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر میں نے اپنے کیو کو اپڈیٹ کیا, میں نے اپنے کیو کو ریوائز کیا, اور میں نے اس سے آگے سوچا. اسی طرح ہمارا کیو اپڈیٹ ہوتا رہا, وائی اپڈیٹ ہوتا رہا, اور ہم آگے چلتے رہے. 4 سال کے بعد جب وہ کمپنی بند ہوئی, وہ کمپنی گئی, تو ہمیں پتا چلا کہ اچھا یہاں پہ ایسا بھی ہوتا ہے. جب یہ پتا چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے, تب تک ہمیں یہ پتا چل چکا تھا کہ یہ فیلڈ ہے کیا, اور یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے, اور یہ دنیا کے اندر شاید وہ واحد جائز کام ہے جس کو آپ بغیر بہت بڑی انویسٹمنٹ کے, بغیر ایکسپیرینس کے, بغیر کسی جو ہے نا ڈگری کے آپ اس کو کر سکتے ہیں, اور آپ اس میں ملینئر بھی بن سکتے ہیں اور بلینئر بھی بن سکتے ہیں. یہ انڈسٹری کے اندر اتنی پاور, اتنی اسٹرینتھ ہے, یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. لیکن جو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا تو وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر یہ ہماری بیڈ لک ہے, یہ ہماری, اس کو ہماری بیڈ ہیبٹس کہیں یا جو بھی آپ نام دیں, پاکستان میں اس کو ہمیشہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, سکیم کرنے کے لیے یوٹیلائز کیا گیا. ٹھیک ہے, اسی لیے یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کہیں پہ آپ جاتے ہیں, نیٹ ورک مارکیٹنگ کا نام سنتے ہیں, تو آپ 4 قدم نہیں 10 قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. لیکن ہم نے جب اپنا یہ اس کو کیوں کو اپڈیٹ کرتے گئے اور ہوپ سٹے کی طرف جب ہم نے اپنا سفر کیا, تو الحمدللہ ہمارے ساتھ سٹارٹ کے اندر بہت سارے ایسے دوست, بہت سارے ایسے نام جن کو آج آپ نے سٹیج کے اوپر بھی آتے جاتے دیکھا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نیٹ ورک مارکیٹنگ کو دونوں کانوں سے ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور توبہ کی ہوئی تھی. لیکن جب ان کو ہمارا پلان ملا تو ان کو یقین آ گیا کہ یہ جینوئن نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی ہے اور ہمیں اس کام کو کرنا چاہیے. 2014 یہ وہ سال ہے جب ہم نے اس منزل کی طرف خود چلنے کا فیصلہ کیا کہ ہم کچھ ایسا پلیٹ فارم یا کوئی ایسا بزنس پلان اس میں متعارف کرائیں کہ جس سے یہ ریئل نیٹ ورک مارکیٹنگ ہو سکتی ہو. 2014 ہماری پیرنٹ کمپنی ریتمک رائنو کے نام سے ہم نے سٹارٹ کی. لیکن اس پلان سے پہلے ہم نے بہت سارے لوگوں سے, کم از کم 70 80 100 لوگوں سے رابطہ کیا کہ یہ پلان ہے, آپ کے پاس تمام ریسورسز ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم صرف 2 پاگل تھے, ایک ابھی اسٹیج سے اتر کے گیا, ایک آپ کے سامنے کھڑا ہے. ہم ٹوٹل 2 تھے اور تیسرا ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کے پلان رکھا کہ یار آپ کر لو, آپ کر لو, آپ کر لو, ہم آپ کے پیچھے چلیں گے, ہم آپ کو فالو کریں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ یار ایسا کہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کا راشن خریدو, آپ چینی پتے خریدو, آٹا چاول خریدو, دالیں خریدو, اور اس کے اوپر آپ کمیشن دو گے, تو وہ پھر جو چیز آپ کو دو گے تو وہ تو پھر آٹے کی جگہ پہ مٹی ہی ہوگی, ٹھیک ہے, چاول کی جگہ پہ ریت ہی ہوگی. ایسا کیسے پاسبل ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا یہ ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا. اب اس کے لیے ہمیں جو بھی کرنا پڑے ہم تو اس کو انشاءاللہ کریں گے. 2014 میں ہم نے سٹارٹ لیا اور 2017 تک ہم نے انہی پروڈکٹس کے اوپر, جو آپ کی کنزیومر پروڈکٹس جس کو کہتے ہیں, جس کو آپ ڈومیسٹک یوز کی پروڈکٹس کہتے ہیں, جس کو آپ گراسری کہتے ہیں, ان تمام چیزوں کے اوپر الحمدللہ ہم نے بہت کامیابی سے کام بھی کیا. اور ہماری ٹیم میں ہمارے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ان سب لوگوں نے اس سے ارننگ بھی کی, اور ہم نے مارکیٹ کی چیز مارکیٹ سے کم داموں پہ دی اور نمبر 1 کوالٹی کی چیز دی. ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم نے یہ 2017 کے اینڈ تک یہ کیا.
اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی مینجمنٹ جیسے جیسے ہمارا کام ایکسپینڈ ہو رہا تھا ان چیزوں کو مینج کرنا اس حساب سے مشکل ہو رہا تھا. ابھی ذکر کر کے گئے عقیل بھائی کہ میری جاب تھی 2018 تک میں جاب میں تھا, اس لیے میں 24 آور جیسے اب آج الحمدللہ میں پچھلے 1.25 سال سے گھر سے باہر ہوں, مجھے کوئی نہیں بلاتا گھر پہ کہ آؤ واپس. ان کو پتہ ہے ہم ایک مشن پہ نکلے ہوئے ہیں, ہم نے انشاءاللہ اس مشن کو سکسیسفل کرنا ہے اور اسی میں ہم سب کی کامیابی بھی ہوگی. تو اس وقت پھر ہم نے اس کو پاز کیا, سٹاپ ہم نے نہیں کیا. یہ بات میں کلیئر کر دوں, کچھ دوست کہتے ہیں جی کہ یہ پرانا فارمولا فلاپ فارمولا لے کے آ رہے ہیں چینی پتی, یہ ہم نے سٹاپ نہیں کیا تھا, ہم نے اس کو پاز کیا تھا. پھر ہم سنگل پروڈکٹ کے اوپر آئے, پراپرٹی کے اوپر آئے. جب پراپرٹی کی بات کی مارکیٹ میں دوستوں نے سنا تو اس کے اوپر بڑی بڑی ہمیں باتیں سنی, بڑے بڑے جملے کسے گئے. ٹھیک ہے, جب پراپرٹی کی بات کرتے تو وہ کہتے جی وہ جو پلاٹ آپ دیں گے وہ چاند پہ ہوں گے یا مریض پہ ہوں گے, کیونکہ زمین پہ تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ پلاٹ بھی دیں اور اس کے ساتھ کمیشن بھی دیں, جتنے آپ بتاتے ہو اتنے کمیشن بھی دیں. اس کے بعد دوستوں نے یہ بھی کہا کہ ہوپ آن سٹیک, ہوپ سٹیک کو انہوں نے کہا کہ ہوپ آن سٹیک یعنی یہاں پہ آپ کی امیدیں داؤ پہ لگ گئی ہیں. تو باقی کچھ الفاظ جو نصیر بھائی بھی بول کے گئے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ بڑی بڑی باتیں سنی, اور میرے بارے ایک بہت بڑی ہستی ہے پاکستان میں اس فیلڈ کے اندر, ان کا بہت بڑا نام ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر, نام نہیں لوں گا. تو انہوں نے میرے لیے یہ جملہ بولا کہ یہ عبداللہ بھائی فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں تو فوج نے ان کا دماغ نکال کے اپنے پاس رکھ لیا ہے, جو ایسی بیکی باتیں کر رہے ہیں کہ میں پراپرٹی دوں گا اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کے دوں گا. تو ایسا جو ہے نا ممکن نہیں ہے, تو یہ پاگل ہو گئے. یہ سب چیزیں ہم نے سنی اور ہم نے اپنے دل میں بٹھا لی, اور ان چیزوں کو ہم نے سرٹیفکیٹ سمجھ لیا کہ یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے, یہ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے اوپر سکسیسفل ہوں گے. 2014 سے 2017 تک گراسری دی, اس کے بعد پراپرٹی کے اوپر آئے, اور آج ہے 2021. تو الحمدللہ ہم بیٹا ورژن میں آئے, ہم نے 75% ریبیٹ دیا. ٹھیک ہے, تو جتنے ہمارے پرانے دوست ہیں وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے یا اپنی آواز سے بتائیں کہ کیا 75% ریبیٹ ان کو ملا یا نہیں ملا. ہم نے یہ کمٹمنٹ پوری کی یا نہیں کی. اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھے, لوگوں کے پاس بہت زیادہ کمیشن جمع ہو گئے تھے کیونکہ نئے دوستوں کو ریبیٹ ملتا تھا, نئی سیلز کے اندر ان کا اپنا ریبیٹ کیش ہوتا تھا. تو جو ہمارے نیٹ ورکرز تھے, جو ہمارے لیڈرز تھے, ان کے کمیشن اس طرح سے کیش آؤٹ نہیں ہوتے تھے. تو اس کے اوپر کہا گیا جی کہ یہ کمیشن کبھی بھی کیش نہیں ہوں گے. پھر ہمارا جنرل پلان آیا, جنرل پلان کے لیے کہا گیا جنرل پلان نہیں آئے گا, کوئی وڈرال نہیں ملے گا, یہ کمیشن پڑے رہیں گے, یہ فلش آؤٹ ہو جائیں گے, یہ وڈرا نہیں ہوں گے. تو الحمدللہ جنرل پلان آیا کہ نہیں آیا؟ آیا. اور کمیشن کیش ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وڈرال بینک میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ تو ہوپ نے کوئی ایک کمٹمنٹ ایسی کی ہو جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو, تو وہ کوئی بھی بندہ یہاں پہ سٹیج پہ آ کے مائک پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے فلاں کمٹمنٹ کی اور وہ پوری نہیں کی. کوئی ایک لیڈر ایسی بات کر سکتا ہے تو آ کے کرے بے شک سٹیج کے اوپر. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہوپ ٹیک نے 2014 سے لے کر 2021 تک جو کمٹمنٹ کی وہ پوری ہوئی, اور ہم اس سے آگے جو کمٹمنٹس کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے پوری ہوں گی. اور اسی ہوپ سٹے کے پلیٹ فارم سے ہمارے اب ٹارگٹس کیا ہیں. ابھی تک ہم نے جو کرنا تھا جو وہ آپ کے سامنے ہے. اب آگے پچھلی پرومو تھی, اس کے اوپر بھی کہا گیا کہ جی اچیورز کو کچھ نہیں ملے گا. آج الحمدللہ آپ کے سامنے یہاں پہ پرومو ساری جو ہے ڈیوائیڈ ہوئی. ٹائم شارٹ ہے جی, کلوز کرنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال ہم نے الحمدللہ کمٹمنٹ پوری کی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.
भरपूर तरीके से वेलकम बैक कीजिएगा। CEO साहब को टाइम की किल्लत की वजह से जो है